اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، یہ علی جٹ جو ہے، اس نے جو گستاخی کی ہے قرآن پاک کی، بے حرمتی کی ہے، اس بغیرت کے بچے کو 290C جو کہ پاکستان کا قانون ہے کہ جو بھی گستاخی رسول کرے گا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو سیدھی سیدھی سزائے موت ہے۔ تو سزائے موت تو اس نے ہونا ہی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس کی ماں نے اسے کیا تربیت دی ہے۔ بڑی کھچ عورت ہوگی جس نے یہ تربیت دی ہے اپنے بیٹے کو۔ یہ تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، ایک ویو کی خاطر، یہ ویو جو ہے نا وہ تمہارے پچھواڑے میں گھس گئے ہیں۔ جٹ صاحب دیکھو تہاڈا حال کی ہوندا، تسی ایسا بے شرما والا کام کیتا یار۔ جن جان پاکستان جی، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کسی نے، اللہ معاف کرے توبہ استغفار کرتے ہیں لوگ بے حرمتیاں، لیکن ایسی بات کسی نے نہیں کی جو اس نے کی، اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے 290C کے 295C اس کے، کیونکہ قانون ہے یہ۔ وہ ایک معصوم بچہ ہے 11-12 سال کا، وہ ایک وکیل صاحب کے پاس گیا ہے۔ پہلے وہ اپنے ابو سے بات کی ہے اس نے کہ میں یہ اس گستاخی کے بدلے میں اس پر پرچہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے ابو نے اسے ٹال دیا، پھر چاچو سے بات کی اس نے انہیں بھی ٹال دیا۔ آخرکار وہ خود ہی چلا گیا وکیل صاحب کے پاس کہ جی میں نے اس آدمی کے انگیسٹ درخواست دے کے پرچہ کروانا ہے۔ وہ وکیل صاحب نے جب اس کے جذبات دیکھے، اس نے کہا بچے نے کہ میں فیس بھی دوں گا، بیدی مجھے ملے گی اور میں آپ کو اس کی فیس ادا کر دوں۔ وہ وکیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ وکیل صاحب نے کہا میں تمہارا مفت میں یہ کیس لڑوں گا، کوئی فیس نہیں میں نے لینی۔ ان کو بھی پتا ہے وکیل صاحب کو کہ یہ بچہ کہاں سے دے گا۔ انہوں نے اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ انہوں نے کہہ ہی دیا ہے نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، پاکستان میں ایسا سلسلہ چل رہا ہے، اگر کوئی مسلمان، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے اس وقت جو حکمران ہے نا، جن جان پاکستان جی، یہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ نہ ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ جو عوام سے محبت نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، اگر وہ سربراہ ہے یا چیف ایڈمنسٹریٹر ہے یا چیف، یہ جو ہیں ہمارے اس وقت ذہنی مریض صاحب، یہ عوام سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تو سیدھی گولیاں مارتے ہیں جن جان پاکستان جی۔ اللہ اور اس کا رسول ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کریں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے جو بغیرتوں والا کام کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے گولیاں مار دی یار، انسانی جانیں ضیاء کر دیا ان کا، کسی کو یتیم کر دیا، کسی کو بے اولاد کر دیا، کسی کا بچہ چھین لیا، کسی کا بھائی چھین لیا۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، انہوں نے جو کیا ہے نا، یہ اس کا بدلہ تو ان کو ملنا ہی ہے۔ تو یہ جو علی جٹ ہے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اگر مسلمانوں کی حکومت مسلمان ذہن رکھتی تو اب تو اس وقت اس کو اڑا دینا چاہیے تھا، اس کو تو سیدھی گولی مار دے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو۔ مقدمہ اس پہ کس بات کا چلانا ہے؟ کوئی مقدمہ نہیں چلنا چاہیے اس پر، تو سیدھا سیدھا شوٹ کرے، سزائے موت دیں۔ اگر کسی جج کے پاس جائے تو پہلی تاریخ پہ فیصلہ، کیونکہ یہ آپ خود بکواس کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو اس کا پروف ہے۔ تو جب
ایک آدمی اپنے منہ سے ایک ایسی گستاخی کر رہا ہے جو 295C کی مرتکب ہو تو اسے تو اڑا دینا چاہیے اسی وقت، کیونکہ اسے یہ نہیں نہ پتا کہ بد کے بچے کو، بغیرت ماں کے بچے کو، کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں قاضی علم دین شہید صاحب جیسے، ممتاز قادری صاحب جیسے ماؤں نے بیٹے پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ حساب لینا جانتے ہیں۔ اگر یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو آپ یقین جانے کو کوئی دیکھیے گا کوئی دیوانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اڑا کے رکھ دے گا، اسے نام مارے گا، میرا نام بدل دیجئے گا، کیونکہ اس نے خود اپنی موت کو آواز دی۔ یہ ٹک ٹاک کے چکر میں اس نے ویو لینے کے لیے یہ بکواس بازی کی ہے۔ ویو تو اس کے پاس تم آگے ہی، آلریڈی تم ایک پاپولر آدمی ہو، تو یہ گستاخی نہ بھی کرتے نا، کوئی اور ویڈیو بنا لیتے، ہم بھی تو بنا رہے ہیں، لیکن توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے میرا پروردگار، اس سے پہلے اللہ موت دے دے کہ سوچے بھی کوئی ایسی گستاخی والی بات کرنا تو بڑی دور کی بات۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے اس بغیرت کے خلاف۔ یہ کہاں رہتا ہے مجھے تو یہ نہیں علم، نہیں تو میں اس کے محلے داروں کو بھی کہوں کہ آپ بھی اس بغیرت کے بچے کو چتر مارے، اس کے بعد ہو سکے تو پٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دے، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے۔ یہ کتنا اس نے مسلمانوں کا دل کو، وہ میرے کہنے دل آزاری کی ہے، اسے شرم نہیں آئی؟ اوے علی کسے بد دے بچے، اے تین نہیں پتا کہ مسلمان پیار کرتے ہیں اللہ تے اودے رسول نال صلی اللہ علیہ وسلم، تو بشرما کی سوئٹزرلینڈ چ بسن ڈے ہیں، اتنے بھی تو گیا حرکت کرتا تو تین اتنے بھی پڑ لیندے اگلے۔ دنیا دے ہر کونے دے وچ مسلمان اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال موجود نے، تے ہر مسلمان جڑا ہے نا وہ ایہو جی گل تو جان دین لئی تیار ہے کہ وہ سامنے کوئی گستاخی ہوئے کدی نہیں برداشت کرے گا، اپنی ماں بہن دی گالاں کھا لے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تے قرآن پاک ایدے بارے تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ ذرا بھی کوئی برائی سن سکے۔ تو ایسا بے شرم ماں دا بچہ ہے کہ جس دا حساب ہی کوئی نہیں، انہیں پتہ نہیں کھچ عورت نے تینوں کی تربیت دیتی ہے کہ تو ایسی حرکت کیتی ہے، تو گیا تو وہ کر ہی کوئی نہیں سکتا جو تو کر دیتا ہے۔ تے واسطے تیار ہو جا، تیری موت دا سبب ایہو ہی الفاظ بنن کے جڑے تو اپنے منہ چوں کڈے نے۔ جن جان پاکستان جی ایہو ہی زبان عرش تے پہنچاندی ہے بندے نو، ایہو ہی زبان عرش تو زمین تے سٹ دی، تے جس نے پھر سٹ دی ہے نا وہی کوئی ٹوئی نہیں، انہیں جس جیل چ جانا اتنے چھتر وجنے نے، جس تھانے چ جانا انہوں اتنے چھتر وجنے نے، اینو ہر جگہ تے چھتر وجنے جی۔ اے گل میری تسی یاد رکھنا، کیونکہ انہیں جو الفاظ استعمال کیتے نے نا قرآن پاک دے بارے چ وہ معافی نہیں، وہ قیدیاں نہیں انہوں مار مار کے چپیڑا دا دیکھو کی حال کرتے ہیں، جیل چ جاوے تے صحیح، دن قریب چلے جائے گا، کوئی ایسی گل نہیں۔ میں تمہیں دسیا نا ایک معصوم بچہ 11-12 سال دا وہ چلا گیا ہوا، کہہ دیتے پرچہ کرواؤ جی وکیل صاحب نو، وکیل صاحب نے کہا کوئی گل نہیں، وہ بھی نال وہ ٹر پے نے، کیونکہ دیکھو نا کم ہی ایسا ہے نال تے ہر بندہ ٹر پے گا جڑا یہ خلاف کوئی گل کرے گا کہ بھی انہیں زیادتی کی تھی، کہ اس زیادتی کا خمیادہ بھگتنا پے گا۔ ایک بدیا پترا، لعنت ہے تیری اس ماں تے جنہیں تینوں جنم دیتا ہے تے تیرے پیو تے نال تیرے تے پورے خاندان تے، جے تیرے خاندان والے تینوں ملن دوبارہ تے انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان دی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟